नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बर्दाश्त और तहम्मुल मजाजी की। बर्दाश्त और तहम्मुल मजाजी को अगर आप ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुज़रती है। आपकी ज़िंदगी के अंदर सब्र का होना, बर्दाश्त का होना आपकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बना देता है, बहुत सब्र करने वाला बना देता है, बहुत एक सेटिस्फेक्शन आपको इससे मिलती है। और इससे ना सिर्फ आप बहुत सारी लड़ाई झगड़ों से बच जाते हैं, बल्कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, आपके अंदर एक पेशेंस डेवलप होता है। तो सब्र और तहम्मुल मजाजी की अगर हम बात करें तो सब्र और तहम्मुल मजाजी का किसी पर्सनालिटी के अंदर होना, उस पर्सनालिटी के अंदर मज़ीद निखार आ जाता है, उस पर्सनालिटी के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस पर्सनालिटी के अंदर मज़ीद इन्हांसमेंट आ जाती है इसकी वजह से। और तहम्मुल मजाजी की बात करें तो तहम्मुल मजाजी भी एक तरह का सब्र है, एक तरह का पेशेंस है। जैसा कि अगर हम अभी की करंट यूथ की बात करें तो उसके अंदर सब्र और तहम्मुल मजाजी का थोड़ा फकदान है। जैसा कि हमने और आपने सब ने देखा होगा कि अगर हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। कभी बच्चों की लड़ाइयों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कहीं पे किसी की गाड़ी किसी में आके लग जाती है तो उसके ऊपर हो जाता है, कहीं पे एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है तो उसको बहुत आगे तक लेके चले जाते हैं। बहन भाइयों के अंदर, माँ बाप के अंदर ये बर्दाश्त और तहम्मुल मजाजी का जो एलिमेंट है ये ख़त्म होता जा रहा है, और जिसकी वजह से घरों के अंदर बहुत ज़्यादा फसादात बर्पा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो तहम्मुल मजाजी असल में है क्या और सब्र क्या है, हम साइमल्टेनियसली इन दोनों चीज़ों को इस प्रोग्राम के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इसमें आपके साथ डिफरेंट एग्जांपल्स भी शेयर कर सकें ताकि आप इसको कम्प्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर सकें। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपकी पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं वो और ज़्यादा इन्हांस होंगे, और आपकी पर्सनालिटी के अंदर अगर सब्र और तहम्मुल मजाजी नहीं है तो आप इस वीडियो के देखने के बाद ज़रूर अपनी पर्सनालिटी के अंदर सब्र और तहम्मुल मजाजी लेके आएंगे, ताकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत के अंदर भी बेहतर निखार आ सके, आप भी चीज़ों को और बेहतर अंदाज में कर सकें, आप भी अपने अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें, और उस कॉन्फिडेंस की निस्बत आप भी अपने आप को ग्रो कर सकें, अपने पर्सनालिटी को ग्रो कर सकें और दुनिया के अंदर एक मकाम हासिल कर सकें। बिकॉज़ अगर हम अपने फोर फादर्स आबा अजदाद की बात करें या मुख्तलिफ़ डिफरेंट सोशल एक्टिविस्ट की बात करें या इस दुनिया के लिए भलाई करने वाले लोगों की बात करें, सबसे ज़्यादा हम बात कर लेते हैं अपने प्यारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने तहम्मुल मजाजी और बर्दाश्त का एक अमली नमूना दिया। लोग उन्हें पत्थर भी मारते थे तो फिर भी वो सब्र का मुजाहरा करते थे, लोग उन्हें इज़ा भी पहुंचाते थे, उन्हें तकलीफ़ें भी देते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तहम्मुल, सब्र और तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा किया। उसके साथ साथ अगर हम एक मुसलमान होने के नाते हम ये बात करें कि तहम्मुल और सब्र मजाजी हमारे अंदर क्यों नहीं आ रही, उसका क्यों फुकदान है, तो शायद हमारी ये दीन से थोड़ी दूरी है। अगर हम दीन को अपनी ज़िंदगी के अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो नो डाउट कि सब्र व इस्तिकामत और तहम्मुल मजाजी हमारे अंदर खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो इल्म से लगाव बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस्लामिक तालीमात हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए। बिकॉज़ इस्लामिक तालीमात की कमी शायद हमें इन चीज़ों से दूर कर देती है। हमारे सहाबा कराम, हमारे अंबिया कराम और हमारा इस्लाम हमें सब्र और तहम्मुल मजाजी का दर्स देता है। तो सब्र की बात करें तो सब्र है बर्दाश्त का नाम, सब्र है पेशेंस का नाम। कि सब्र किसी चीज़ को, आप किसी गलत काम की तरफ जाने के लिए मुर्तकिब होते हैं, लेकिन उससे पहले आप उस चीज़ से रुकने के लिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करते हैं, सब्र पैदा करते हैं। और सब्र की सबसे बेहतर एग्जांपल्स की हम बात करें तो वो फास्टिंग है, वो रोज़ा है। रोज़े के अंदर जिस तरह हम अल्लाह ताला के दीन के लिए, इस दीन इस्लाम के लिए, अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए हम जो है सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, हम कुछ नहीं खाते। तो तहम्मुल मजाजी और पेशेंस और सब्र ये हमें इस्लाम भी सिखाता है। इसलिए
اسلامک تعلیمات کا ہماری زندگیوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو صبر اور استقامت کی بات کریں تو صبر اور استقامت ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم اسٹوڈنٹ کی بات کر لیتے ہیں کہ آج کل دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے اساتذہ کرام کی، اپنے جو پڑھانے والے ٹیچرز ہیں ان کی بات نہیں برداشت کرتے، تھوڑی سی چیز کے اوپر جو بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہیں۔ تو غصہ کرنے یا برداشت نہ کرنے کا سب سے زیادہ نقصان اسی پرسن کو ہوتا ہے جو اوور ری ایکٹ کرتا ہے، جو چیزوں کو ٹھیک وے میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اس کو کمپریہینڈ نہیں کرتا، اور الٹیمیٹلی نقصان اسی کے حصے میں آتا ہے۔ تو صبر اور تحمل مزاجی جو ہے، اس سے آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم ڈیفرنٹ نیوز کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے دوست کو گولی مار دی، اس نے جو برداشت نہیں کر سکا، اس نے اس کو مارا پیٹا، جس کی وجہ سے وہ جیل میں چلا گیا۔ تو اگر آپ صبر اور تحمل مزاجی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکلات کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ اس مشکلات میں آپ بہت بڑا لاس بھی اٹھا سکتے ہیں، چاہے وہ ایک قسم کا بزنس لاس ہے، آپ اپنی جاب سے بھی جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ باس ہیں، کسی کے اوپر آپ شاؤٹ کرتے ہو، کسی کے اوپر یال کرتے ہو، آپ تحمل مزاجی کا یا صبر و استقامت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہو تو الٹیمیٹلی آپ بہت سارے جو انٹیلیجنٹ پیپل ہیں ان کو کھو بیٹھتے ہو، اور جس کی وجہ سے آپ اپنے بزنس میں بھی لاس کرتے ہو، اور الٹیمیٹلی جو آپ کا موٹیو ہوتا ہے، جو آپ کا آبجیکٹ ہوتا ہے، اس سے آپ اپارٹ ہو جاتے ہو، اس سے ڈیویٹ ہو جاتے ہو، تو جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جو آپ کی لائف کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، جو موٹیو ہوتا ہے، وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے۔ اس لیے صبر اور تحمل مزاجی، یہ دو چیزوں کا ہماری لائف میں ہونا بہت زیادہ وائٹل ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کو جتنی بھی زیادہ آپ امپورٹنٹ دیں گے اتنی ہی آپ کی لائف جو ہے وہ بہتر اور خوشگوار انداز میں گزرے گی۔ تو ڈیفرنٹ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں اپنی سراؤنڈنگ میں، اپنی لوکیلٹی میں، چاہے آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کہیں پہ ٹیچرز ہیں، آپ اس کی اگزامپل لیں۔ آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے سب آرڈینیٹ ہوں گے، امپلائیز ہوں گے، یا آپ کے باسز ہوں گے، یا آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، یا آپ کے ٹیچرز ہوں گے، جن میں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کی بات کو برداشت کرتے ہیں اور کچھ لوگ آپ کی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک کام آپ کے سامنے برا ہو رہا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بٹ اس کے برعکس کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کی لائف ڈینجر میں چلی جائے، جس سے آپ کی لائف خطرے میں چلی جائے، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، یہ ایک اچھی ہیبٹ نہیں ہے۔ ان عادات کو، ان ہیبٹس کو آپ لائف کے اندر اڈاپٹ کرو گے تو لائف آپ کی میزریبل ہو جائے گی، لائف آپ کی ورسٹ ہو جائے گی، جس کے الٹیمیٹلی آپ کو اچھے یا گڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ اس وجہ سے تحمل مزاجی کا جو فقدان ہے ہماری پرسنالٹی کے اندر، اسپیشلی ہماری یوتھ کے اندر، ہمیں اس طرح کے سیشن کا انعقاد کرنا ہوگا۔ ہمیں اس طرح کی، اسپیشلی یہ پیرنٹس کا بھی رائٹ ہے، یہ ٹیچرز کا بھی رائٹ ہے، کوئی اس طرح کے سیشن کرتے رہیں جس میں تحمل مزاجی، صبر و استقامت کے حوالے سے ہماری نوجوان نسل کو ہم درس دیتے رہیں کہ جو تحمل مزاجی ہے، جو یہ صبر و استقامت ہے، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کو اگر آپ لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گے تو آپ زندگی میں خطا نہیں کھائیں گے، آپ کی زندگی میزریبل نہیں ہوگی، آپ اپنی زندگی میں ایک اعلیٰ مقام بھی حاصل کر سکیں گے، اور صبر و استقامت کی وجہ سے آپ زندگی میں بہت بڑی اچیومنٹ حاصل کریں گے۔ جو بڑے بڑے گولز ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے آپ کے ویژن یا مشن ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے جلدی کی وجہ سے، جس طرح ہر کوئی پرسنس کہتا ہے کہ وی نیڈ اے پرومپٹ ریزلٹس، کہ ہمیں ابھی کے ابھی ریزلٹس چاہیے، تو یہ جو تیزیاں ہیں یہ ہمیں لے ڈوبتی ہیں، جو یہ تیزیاں ہیں یہ ہمارے بنتے ہوئے کاموں کو بھی بگاڑ دیتی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کی لائف میں صبر اور تحمل مزاجی اور استقامت ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کی لائف کے گولز بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ کی لائف کے ویژنز اور مشنز بھی آپ کو مل جائیں گے، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا، نہ صرف اس سے آپ خود کو بینیفٹ دیں گے بلکہ آپ کی فیملی کو بینیفٹ دیں گے، آپ اپنی لوکیلٹی کو بینیفٹ دیں گے، آپ اپنی سوسائٹی کو بینیفٹ دیں گے۔ یہ جو خون خرابہ ہے، یہ جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا،
اور الٹیمیٹلی ایک پیسفل لائف آپ کی بھی ہوگی اور آپ دوسروں کو بھی ایک پیسفل لائف دیکھ سکیں گے۔ تو اس پروگرام کا ہم اختتام کریں گے اس بات کے ساتھ کہ ہم نے اپنی لائف کے اندر صبر لے کے آنا ہے، ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، اور استقامت جو ہمارے لیے ایک بہت ہی وائٹل چیز ہے اس کو بھی ہم نے اپنی لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن ضرور کرنی ہے تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو سکے اور ہم اس سے دوسروں کو بھی بینیفٹ پہنچا سکیں۔ ہماری زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے آپ کو ہی بینیفٹ دے سکیں، ہماری زندگی کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے علاوہ دوسروں کو بھی بینیفٹ دے سکیں، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹیچرز ہیں، ہمارے نیبرز ہیں، ہماری لوکیلٹی میں ہیں، تو ہمیں ان سب کو بھی صبر و استقامت کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، آج ہم ہو گئے کل میں بھی ہم نہ ہوں، تو اگر ہم اچھا کام کر کے جائیں گے، اگر دنیا کے ساتھ نیکیاں کر کے جائیں گے، دنیا کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، کوئی ایذا یا تکلیف نہیں دیں گے، تو کل کو دنیا ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رہے گی اور رہتی دنیا تک دوسروں کے دلوں میں ہم زندہ رہیں گے۔ تو اس لیے ہم نے صبر و استقامت کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانا ہے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان میاں جمیل احمد کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔